بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ سبھی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آج ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک مذہبی تہوار دیوالی ہے، تو کیا اس موقع پر ایک مسلم اپنے غیر مسلم بھائی کو مبارکباد پیش کر سکتا ہے دیوالی کی یا نہیں، یا ان کے دیگر مذہبی تہواروں پر ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی، ہیپی دشہرہ یہ الفاظ ایک مسلم غیر مسلم بھائیوں کو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ جیسا کہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہماری عید اور بقرعید کے موقع پر ہمیں ہیپی وش کرتے ہیں اور ہم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، تو آخر شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے کہ ایک مسلم غیر مسلم بھائی کو ان کے مذہبی تہواروں پر مبارکباد پیش کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو دوستو وہ ہمیں وش کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، تو ان کا مذہب اس سے ان کو منع نہیں کرتا اور روکتا نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا مذہب ان کو مبارکباد پیش کرنے سے ان کے مذہبی تہواروں پر یا وش کرنے سے منع کرتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے چونکہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے اکثر مذہبی تہوار مشرکانہ عقائد اور کفریہ عقائد پر مبنی اور مشتمل ہے، اور کوئی بھی ایسا تہوار یا کوئی بھی ایسا شعار جو کفریہ اور شرکیہ الفاظ یا عقیدے پر مشتمل اور مبنی ہوگا، مسلمان اس میں شرکت نہیں کر سکتا، اس کی تائید اور توثیق نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ کسی غیر مسلم بھائی کے مذہبی تہوار پر کہ جس میں شرکیہ اور کفریہ عقیدے کی آمیزش اور ملاوٹ ہو، اس میں کسی مسلمان کا مبارکباد پیش کرنا یا اس کو وش کرنا اس کے عقیدے کی توثیق اور تائید کرنا ہے۔ اور دوستو مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے، اور کسی کے شائبہ شرک سے اور کفر سے بچنا بھی ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہو یا دیگر مدارس کا فتویٰ ہو یا قرآن و حدیث کا فیصلہ ہو، وہ یہی ہے کہ ایسے مذہبی تہواروں میں کہ جن میں ان کے کفریہ اور شرکیہ عقائد کی آمیزش ہو، تو مسلمانوں کو ان کے مبارکباد پیش کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور خود ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری سی حدیث ہے، اور وہ حدیث یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی شکل و صورت اختیار کرے گا، ان کی تشبیہ اختیار کرے گا، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ تو دوستو ہم کو ان تمام چیزیں بچنا چاہیے۔ کمپرومائز ایک حد تک کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں کفر اور ایمان کی بات کی جائے گی تو ہمیں اسلام کو اور ایمان کو ترجیح دینا ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان یہی ہے۔ البتہ کسی کا عذر اگر بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے اور وہ معذور اور مجبوری کی شکل میں ہے، تو اس صورت میں بہت سارے مذہب اسلام نے بھی اور شریعت نے اختیارات دیے ہیں، لہذا آپ کا عذر جس انداز کا ہے آپ اس سلسلے میں علماء سے اور مفتیان اعظام سے رابطہ قائم کریں، اور اس کے بعد کوئی بھی اقدام عملی اور یا قدم اٹھائیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی طرف سے یا اپنی رائے سے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ کے ایمان کو ٹھیس پہنچے اور آپ کا ایمان ہی سلب کر لیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے اور اپنے مذہب میں خوش رہ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔